جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، وہ حق آشنا ہو گیا۔ جب اپنی ہی پہچان نہیں ہے پھر آپ دنیا جہان کی پہچان کرتے پھریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ آپ خود کون ہو، آپ کیا ہو، پھر آپ کو باقی نعمتوں کی سمجھ آئے گی۔ پھر آپ دیکھیں گے اس میں جو سب سے بڑی عنایت آپ کو نظر آئے گی نا، وہ وقت ہے، اور اس وقت کو پھر کسی اعلیٰ مقصد کے لیے دیا گیا مجھے۔ وہ اعلیٰ مقصد کیا ہے؟ اگر پہچان نہ ہوئی، پرکھ نہ ہوئی، تو پھر یہ ہیرے جو ہیں آپ کے لیے پتھروں جیسے، کنکریوں جیسے، یہ وقت کے جو لمحے ہیں یہ ہیرے ہیں، اور یہ آپ کے لیے کنکریاں ثابت ہوں گے، پتھر ثابت ہوں گے، آپ کو ان کا احساس نہیں ہوگا۔ اور یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب بہت کچھ ہوگا پر وقت نہیں ہوگا، تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے، کہ وقت ختم ہو جائے، اس وقت کو اپنی پہچان میں لگا دیں، اور آپ کی پہچان اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد سے ہوگی۔ جب آپ کو اپنی پہچان ہوگی تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ معاملہ کیا تھا اور ہم کیا سمجھتے رہے۔ یہ سفر آپ کے اندر کا ہے، سفر اندر کا۔ وقت نکالیں اور اپنے اندر اس ذات کو، اس حق کو تلاش کریں۔ وہ آپ خود ہو، وہ آپ خود ہو۔ آپ کو اپنے آپ کی پہچان کب ہوگی؟ وہ سفر آپ نے خود طے کرنا تھا اور وہاں تک پہنچنا تھا، سب سے آشنا ہو جانا تھا۔ آپ کو الگ کر کے پھر بتایا جائے گا کہ یہ تھا مقام اور مرتبہ، آپ یہاں تک نہ پہنچ پائے۔ وہ سفر آپ کے اندر تھا۔ باہر کے سفر سارا دھوکہ ہے۔ باہر حقیقت آپ کو آپ کے اندر ملے گی۔ اپنے اندر جھانکنا ہے، اپنے اندر دیکھنا ہے، خود کو سمجھنا ہے کہ آپ کون ہو۔ آپ کو اپنے اندر پوری کائنات سمائی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ باہر کی بکھری ہوئی کائنات، آپ اس میں نہ ٹریول کر سکتے، نہ اس کی اتھاہ گہرائیوں اور وسعتوں تک پہنچ سکتے۔ آنکھ بند کریں، اپنی تلاش کریں۔ جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے، اندر ساری کائنات آپ کو نظر آئے گی، اور یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ یہ جو اللہ نے قرآن میں تدبر اور تفکر کا کہا ہے، یہ ساری چیزیں جو اللہ نے آپ کو یہ بندگی کے جتنے بھی راستے، جتنے بھی طریقے بتائے ہیں، وہ سارے آپ کے اندر کی دنیا کو، اندر کے جہان کو نکھارنے کے لیے ہیں، خود پہ غور کرنے کے ہیں۔ یہ نماز خود کلامی ہے۔ باقی جتنے ذکر اذکار ہیں حقیقت میں خود کلامی ہے، خود سے گویا ہونے کے، خود سے ہم کلام ہونے کے۔ روزہ جو ہے وہ آپ کے اندر کا ہے، باہر کے ساری چیزیں ان سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام ہے۔ اندر کچھ جائے نہ، سوائے آپ کی سوچ کے، آپ کے فکر کے۔ کتنے وقت کے لیے آپ کو ان ظاہری باہر کی چیزوں سے روکا گیا؟ تقویٰ انر کے، آپ کے انر کو روشن کرنے کے لیے اندر کا روشن ہونا بہت ضروری ہے۔ اب جیسے جیسے اپنے اندر اترتے چلے جائیں گے، ویسے ویسے آپ کے انر میں وہ وسعت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اپنے آپ کو وقت دینا ہے، اور ہمارا وقت فضول قسم کی سوچوں میں، اندیشوں میں گزرتا ہے۔ کبھی اپنے متعلق نہیں سوچتے ہم، ہاں اپنے نفس کے متعلق، آسائشوں کے متعلق، فضولیات کے متعلق سوچیں گے۔ روزے میں آپ کے نفس کو ایک سائڈ پہ رکھا جاتا ہے، خواہشات نفسانی ہیں ان کو روکا جاتا ہے، وہ تقویٰ آپ کے اندر وہ پہچان وہ پیدا کرنے کے لیے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری باہر کی دنیا سے جتنا واسطہ رہے گا ہم اتنے ترقی کریں گے۔ ترقی اپنے آپ کے اندر سفر کرنے میں ہے، اور یہ سفر اگر شروع ہو گیا پھر موت نہیں ہے، پھر کوئی خوف نہیں ہے، پھر آپ کی روح جو اصل ہے وہ طاقتور ہونا شروع ہو جائے گی۔ منزل سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی نہیں ہے۔ کیا تھی اعلیٰ منزل اور کدھر پھنس گئے ہم۔ اپنے آپ کو اس ذات سے ہم کنار کرنا ہے۔ جیسے لہر تھی، موج تھی، وہ اس سمندر سے جا ملی، پھر اس کو کیا فنا ہوئی۔ اپنے آپ کو اس ذات سے ہم کنار کرنے کے لیے یہ دین ایک بہترین اور خوبصورت ایک راستہ دیا گیا۔
اس راستے پر چلو اور اپنے آپ کو پورے کا پورا دین کے اندر اللہ کی ان حدود اور قیود کے اندر لے آؤ۔ پھر دیکھیے گا کیسے آپ کو وسعتیں ملتی ہیں۔ وہ بحر بے کراں وہ منتظر ہے، اور آپ اس سے ملنے کے لیے آپ کو کوئی طلب ہی نہیں، کوئی خواہش ہی نہیں۔ یہ ہے اصل میں بھٹکنا، یہ ٹریک سے ڈی ٹریک ہونا، یہ ہے ہدایت سے خود کو دور کرنا۔ تو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد معاون ہے آپ کے لیے۔ یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ راستہ دیا۔ کتنا بدبخت ہے وہ جو اس کے راستے سے، اس کی حدود اور قیود سے خود کو آزاد کرنے کو سمجھتا ہے کہ وہ بڑا سیانہ پن دکھا رہا ہے۔ تو مہربانی کریں، اپنی تلاش تو کر لیں، اپنے آپ کو تو دیکھ لیں کہ آپ ہیں کیا شاہکار ہیں اس کا، اور آپ کا مقصد کتنا اعلیٰ ہے، اور آپ کو جو قیمتی وقت دیا گیا اس کو اس اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے صرف کریں، نہ کہ ان چیزوں میں گنوا دیں جن چیزوں نے ہمارے ساتھ جانا ہی نہیں۔ اپنے حقیقی وطن کی طرف لوٹنے میں ان چیزوں کو مانے نہ ہونے دیں۔ یہ نہ ہو کہ اسی دنیا کے ہو کے رہ جائے، اور جہنم اسی دنیا کا نام ہے۔ وہ جو چیزیں بھی ہیں، جو تعلق بھی ہیں، جو آپ کو اپنی پہچان میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان سے ہجرت کر لیں۔ ان سے ہجرت بہت ضروری۔